حدیث میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت یہی علی کے لیے حدیث سنیں ہے. سنیں سنیں یہ حضرت مستند حدیث حضرت علی کے سنیں لیے حضرت. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا. 50,000 حوالے میں کل لا کے دکھا سکتا ہوں اہل سنت کے. یہ بات ایسی بات حضرت نہیں، حضرت عمر کے لیے نہیں. میں کمپلیٹ. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ روایت ہیں تو 50,000 تو خیر نہیں، یہ بھی مبالغہ اور غلو ہے. انشاءاللہ میں اس پر آپ حضرت میری بات سنیں، حضرت میری بات سنیں، حضرت میری بات سنیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا روایت ہے وہ علامہ صاحب غور سے سن لیں. میں پوری روایت پیش کرنے لگا ہوں ماشاءاللہ ارشاد الحمدللہ ماشاءاللہ with evidence and references. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون. پوری حدیث یہ سنیں سنیں. اسی حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. تو یہ پوری حدیث یہ ہے اور اس کے ریفرنسز میں ایٹ اے ٹائم اسی وقت اپنے موبائل سے آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ایک جملہ بولنے دیں. دیکھیں اس دن یہ بات میں کر رہا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پیش کی لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ دوسری روایت میں ہے لو کان نبی بعدی لکان عمر. تو میری اس بات پر فوراً انہوں نے قطع کلامی کی اور مجھے کہا یہ حدیث حضرت عمر کے بارے میں نہیں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے اور میں 50,000 حوالے لا سکتا ہوں. جی بالکل ایسے کہا تھا. یہ الفاظ تھے. میں نے ان کو وہ حدیث عربی میں سنائی، اس کے حوالے مسند احمد کی حدیث کی کتابوں کے میرے پاس ابھی جیب میں موجود ہیں. یہ تمام علماء گواہی دیں گے یہ حدیث مستند ہے. یہ کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی صحیح تصویر پیش کریں. ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ علامہ صاحب نے مسلسل دوسری دفعہ اپنے پروگرام میں کہا کہ علماء قرآن کی آیات پیش کرے، احادیث پیش کریں. الحمدللہ سارے پروگرام اس وقت ریکارڈ پر موجود ہے. ہم سب نے جتنی قرآنی آیات پڑھی، جتنی احادیث ہم نے پیش کی، تو علامہ صاحب صرف کہتے رہے لیکن قرآن کی آیات ان کی زبان پہ نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زبان پہ نہیں آئی. مجھے میرے لاکھوں فالوورز اور جن کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں وہ کہتے کہ آپ ان سے وہ 50,000 حوالے مانگے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لو کان بعدی نبی لکان عمر پر اعتراض کیا تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ، آپ ان سب کی عزت و اکرام فرماتے ہیں. میں جو کوشش کر رہا ہوں یہ جو فیس بک پہ ہو رہا ہے، ہاں کلیئر کریں. سب سے بڑی کوشش میری کیا ہے کہ سرکار دو عالم کے کردار کو محفوظ کر دیں آپ. اور کوئی بھی آپ دیکھیں نا ختم نبوت پہ کتنا ہی سارا بحث چل رہا ہے. اس دن آپ نے اسمبلی کا مسئلہ جو تھا اس کو آپ نے کہا کہ کیسے یہ ہو گیا، اور اس تو ہمارے سامنے جو بڑے مسئلے ہیں ان کو ہم حل کر لیں. یہ سارے مسئلے فیس بک وغیرہ کے حل ہو جائیں گے کہ ہم متفق ہو جائیں اس بات پر کہ ایک لفظ بھی ہم سرکار دو عالم کے خلاف نہیں سن سکتے اور نہ سنیں گے. اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سرکار کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، نہ سرکار کے خلاف نہ سرکار کے آس ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو پورا خاندان ہے. ایک منٹ، تمام 25,000 صحابہ، یہ تو بولی بات ہو گئی ہے جو ہیں ہمارے لیے. سرکار صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ 25,000 سرکار صحابہ ہیں اور ان کے تمام جان دینے والے 1.25 لاکھ صحابہ. یا مجھے موقع دے دے، ٹائم نکل جائے گا. یہ والا جملہ تو آپ کہیں نا کہ ہاں آپ توہین حرام سمجھتے ہیں تمام. ابھی آ رہا ہوں، ابھی پروگرام بھائی آپ ایک جملہ تو بولیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ تاثر صحیح جا رہا ہے مطلب علامہ صاحب کی غلط ہو رہا ہے فیس بک پر. نہیں، آپ تو حرام سمجھتے ہیں نا.
آپ حرام سمجھتے ہیں؟ میں یہ سب بند کراؤں گا، درخواست دی ہوئی ہے۔ ارے آپ اپنا تو بتائیے، درخواست تو بعد میں دیں۔ آپ حرام سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق کی توہین کو؟ یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اخلاق سے گری کوئی بات نہ ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق کی توہین کیا ہے؟ صحابہ، ارے آپ حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کیا ہے وہ بتائیے۔ میں نے تو کوئی نہیں کی آپ نہیں، آپ بتائیے حرام ہے کہ نہیں؟ بھائی سب حرام ہے، حرام ہے نا، یہی تو بول رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ کی توہین حرام ہے، اور یہی بات ہاں یہی بول رہا ہوں، قابل احترام ہے، ہاں قابل احترام ہے، یہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہو گئی بات، بھی علامہ صاحب نے یہ بات کی، جزاک اللہ علامہ صاحب، تمام بیویاں قابل احترام ہیں، بالکل صحیح ہے، خوبصورت بات، اور سارے اصحاب قابل احترام ہیں۔ سارے ازواج قابل احترام ہے، اہل بیت بھی قابل احترام ہیں۔ جی جی، یہی وہ چیز تبرع جو ہمارے ہاں واجب ہے، ہمارے یہاں تبرع واجب ہے۔ ایک ہے گالی بکنا، ایک ہے تبرع۔ تبرع کے معنی گالی بکنا نہیں، تبرع کے معنی ہے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ ہم دوری ہے کہ اگر ان کا ذکر ہوگا ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، اٹھ کے چلے جانا سب سے بڑا تبرع ہے۔ پاکستان کو میں نے دکھایا بول ٹی وی پہ کہ جہاں یہ نام لیے جائیں گے میں تبرع کر رہا ہوں، اٹھ کے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ مفتی عابد مبارک صاحب نے جو باتیں کی یہ ہمارے دلوں کی ترجمانی ہے، خدا کی قسم یہ ہمارے دلوں کی آواز ہے کہ ہمارے صحابی رسول پر کوئی تبرع کرے، کوئی تان اور تشنیع کرے، ہماری زندگیاں نچھاور، ہماری جوانیاں، ہماری اولادیں نچھاور۔ اور آپ کو بہن عورت ہونے کے ناطے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس سیگمنٹ پر اس اہم ایشو کو اٹھائے۔ خدا کی قسم ہمارے لیے میڈیا، حکومت، فورسز، دنیا کے سارے عہدے ہمارے لیے پاؤں کے نوک پر اور جوتوں کی نوک پر، ہم رسول اللہ اور صحابہ کی تقدیس پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو، جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار اور اسی طرح امیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بھی شان میں گستاخی کریں گے وہ خود اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے نکال رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ میسج دیتے ہیں کہ ہمیں تو آپ موضوع دیں، ہم حیدر کرار پر اتنی آیات پیش کریں گے کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ ہم اردو کتابوں کے اور صرف اشعار کے اور فلاسفرز کے نام نہیں لیتے، ہم تو چیلنج کرتے ہیں۔